الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کو پکارنا اور ان سے مدد طلب کرنا۔ اس موضوع پر قرآن و حدیث سے چند دلائل آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ لوگوں کے سامنے عقیدہ اہل سنت و جماعت جو ہے اس کی وضاحت ہو اور ایک سادہ مسلمان جو ہے وہ بھی اس عقیدے کی حقیقت سے واقف ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں کوشش کروں گا کہ سادہ اور آسان لفظوں کے اندر اس اپنے عقیدے کو بیان کروں۔ تو اس پر دلائل بیان کرنے سے پہلے ایک ضروری بات جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں یا اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، اس وقت ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہماری پکار کو سنتے ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ ہرگز معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم اہل سنت و جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں سمجھتے، اور نہ ہی ہم اہل سنت و جماعت اولیاء اللہ کو خدا سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارے اکابرین نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ غیر خدا کو خدا کہنا یہ کفر ہے۔ ہمارے امام سیدی اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت الرحمن آپ نے بھی اس بات کو بیان فرمایا، اور دیگر ہمارے اکابرین نے بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ ہم کسی بھی نبی کو یا کسی بھی اللہ کے ولی کو اللہ نہیں سمجھتے، اللہ کا محبوب بندہ سمجھ کے اللہ کے نبیوں اور ولیوں کو پکارتے ہیں۔ یہ ایک ضروری بات ہے جس کو ہر بندے کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد سامعین و ناظرین اس موضوع کے دلائل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید سے اس پر دلیل پیش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی یہ دور سے بھی آواز کو سن لیتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سورہ نمل کے اندر حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ ایک وادی میں داخل ہوئے تو اس وادی میں چیونٹیاں تھیں، تو وہ چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے دوسری چیونٹیوں سے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اور آپ کا لشکر جو ہے وہ بے خبری کے عالم میں تم کو روند نہ دیں۔ تو جب چیونٹی نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ نے اس چیونٹی کی بات کو سن لیا، جس کو سن کر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ مسکرائے۔ تو سامعین و ناظرین قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ جل شانہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں واضح اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دور دراز سے بھی آواز کو سن لیتے ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہماری پکار کو سنتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین یہ تو واقعہ تھا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا کہ انہوں نے اتنی دور سے 3 میل کی دوری پر تھے آپ نے چیونٹی کی آواز کو سن لیا۔ تو ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کی امامت کا شرف عطا فرمایا، تمام نبیوں کا سردار اور امام بنایا، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کی قوت سماعت کا کیا عالم ہے۔ یہ میرے پاس شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ کی کتاب ہے مدارج النبوت۔ اس کے اندر شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے امام طبرانی کی معجم صغیر سے ایک روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک رات وضو خانے میں 3 مرتبہ لبیک 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 فرمایا، اور 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نصرتو نصرتو نصرتو۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ کوئی بندہ تھا جس سے آپ کلام فرما رہے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مکہ شریف کے اندر ایک راجز ہے، اس نے مجھے پکارا ہے، تو اس کی پکار پر میں نے اس کو جواب دیا ہے اور اس کو میں نے کہا ہے کہ میں مدد کرتا ہوں، میں مدد کرتا ہوں۔ تو سامعین و ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ پاک میں تھے، اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، اور ایک بندہ جو مکہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے پکارا، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوت سماعت عطا فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر اس بندے کی آواز کو سن لیا۔ تو سامعین و ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ پاک سے پکارنے والے کی پکار کو سن لیا۔ یہ سامعین و ناظرین ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جب ہم گناہ گار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام سرکار کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہماری پکار کو سنتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سامعین و ناظرین یہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یہ مجمع الزوائد ہے میرے پاس، امام حیثمی رحمہ اللہ آپ نے اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے، عن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل قد رفع لی دنیا فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَذِهِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے میرے سامنے ساری زمین کو لپیٹ کر سامنے کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں پوری دنیا میں جو بھی قیامت تک ہونے والے واقعات ہیں ان کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی اس ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت اور قوت بصارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی ہے کہ جہاں بھی کوئی آپ کا غلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے حالات سے واقف ہیں۔ ان دلائل کی روشنی میں ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ولی دور دراز سے اپنے غلاموں کی آواز کو سن لیتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ تو اب سامعین و ناظرین یہ میں نے 2-3 دلائل آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ظاہری حیات طیبہ پر دلائل تھے کہ سرکار کی ظاہری حیات طیبہ میں جب کسی نے مکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مدینہ طیبہ میں اس کی آواز کو سن لیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قبر انور کے اندر تشریف فرما ہیں تو کیا پھر بھی صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے؟
تو اس سوال کے جواب میں آپ کے سامنے یہ دلیل پیش کرنے لگا ہوں. یہ میرے پاس حضرت امام بخاری رحمہ اللہ آپ کی کتاب ہے الادب المفرد. اس کے اندر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ آپ نے ایک پورا باب قائم کیا ہے، اور اس باب کا نام امام بخاری آپ نے یہ رکھا ہے کہ باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ، کہ اس وقت بندہ کیا کہے جب بندے کا پیر شل ہو جائے، بندے کے پیر کے پٹھے سکڑ جائیں، بندے کا پیر جو ہے وہ سن ہو جائے، اس وقت بندہ کیا کہے. اس بارے میں امام بخاری نے پورا باب قائم کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ آپ نے اپنی سند کے ساتھ اس کو بیان فرمایا. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن ابن سعد قال، وہ فرماتے ہیں خادرت رجل ابن عمر، کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پیر شل ہو گیا. تو فقال له رجل اذکر احب الناس الیک، ایک بندے نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ مشورہ دیا. عبداللہ ابن عمر سے ایک بندے نے یہ کہا، اے عبداللہ ابن عمر، اس مشکل وقت میں ان کو یاد کرو جو ساری انسانیت میں سب سے آپ کو پیارے ہیں. تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مشورہ دینے والے کا یہ مشورہ سنا، تو فوراً حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر آپ نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال باکمال کے بعد کی بات ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر آپ نے اس مصیبت کے وقت میں، اس مشکل وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکارا. اور حضرت قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ آپ نے شفا شریف کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکارا، تو فرماتے ہیں فن تشارت، تو فوراً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کا پیر بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی مصیبت کے وقت، بیماری کے وقت، پریشانی کے عالم میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، سرکار کی بارگاہ میں فریاد کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کی، تو اس یا رسول اللہ کہنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے عبداللہ ابن عمر کی اس بیماری کو دور فرما دیا اور انہیں صحت یابی عطا فرما دی. تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال باکمال کے بعد کا واقعہ ہے. اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ آپ نے اس پر جو باب قائم کیا ہے، کیونکہ باب جو ہے محدث کی ایک رائے ہوتا ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ آپ نے اس پر جو باب قائم کیا ہے، تو امام بخاری اپنا بھی عقیدہ بتا رہے ہیں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں، یہ نسخہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی تم پر ایسا کوئی مرض آ جائے تو گھبرانا نہیں ہے. یہ جو عمل عبداللہ ابن عمر نے کیا ہے، عبداللہ ابن عمر نے جیسے یا رسول اللہ کہا ہے، اللہ کے محبوب کو پکارا ہے، اس طرح تم نے پکارنا ہے. اللہ اپنے محبوب کے نام کے صدقے تمہاری مشکلوں کو آسان فرما دے گا. تو یہ امام بخاری نے اپنا عقیدہ بھی بتایا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتایا نسخہ کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہے، اللہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے تمہاری مشکلوں کو آسان فرما دے گا. یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور جو عقیدہ ہمارا ہے الحمدللہ وہی عقیدہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے. اور پھر نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال باکمال کے بعد جب بھی صحابہ کرام کو کوئی مشکل آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف رجوع کیا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد کی اگر بات ہو تو اس وقت بھی صحابی رسول حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مشکل آئی تو وہ روضہ رسول پر گئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ میرے پاس مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی جلد نمبر 17 ہے، میرے پاس صفحہ نمبر 64 ہے، اس پر یہ لکھا ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے فضائل کے باب میں کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت میں مدینہ پاک کے اندر قحط سالی ہوئی تو ایک بندہ، دوسری جگہ ان کا نام بھی ذکر ہے، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ وہ بندہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوا، سرکار کی بارگاہ میں گیا، وہ صحابی رسول حضرت بلال بن حارث مزنی تھے۔ تو بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوئے اور جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رب کی بارگاہ میں بارش کا سوال کریں، امت ہلاک ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی انہوں نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کی، یا رسول اللہ امت کے لیے بارش کا سوال کریں رب کی بارگاہ میں۔ تو یہ صحابہ ہیں جنہوں نے سارا دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، یہ روضہ رسول پر گئے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ گئے ہیں کہ جب میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاؤں گا، اللہ کے محبوب کو پکاروں گا تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری پکار کو سنیں گے اور رب کی بارگاہ میں ہماری اس مشکل کے آسانی کے لیے دعا بھی کریں گے۔ اس عقیدے کے ساتھ صحابی رسول روضہ رسول پر حاضر ہوئے۔ تو سامعین و ناظرین، اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اور مشکل وقت میں سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا، یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا ہی نہیں، یہ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کا بتایا ہوا عقیدہ نہیں، بلکہ یہ وہی عقیدہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ تو اب سامعین و ناظرین، ایک سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو تم ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا سامعین و ناظرین میں جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی سنتا ہے، ہر بندے کی فریاد اور پکار کو رب ذوالجلال سنتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بندے کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، اور کوئی بندہ اگر معاذ اللہ اس میں شک کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارا بالکل اس آیت پر، ان آیات پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ سے سنتا ہے، ہر بندے کی سنتا ہے، لیکن جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں بتایا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، ان سآلنی، فرمایا رب ذوالجلال نے اگر میرا محبوب مجھ سے سوال کرے، اگر میرا ولی مجھ سے سوال کرے، لَأُوتِيَنَّهُ، اللہ فرماتا ہے میں ضرور اس کو دیتا ہوں۔ تو سامعین و ناظرین، اس سے یہ بات بالکل واضح ہوئی، اس سے یہ عقیدہ واضح ہوا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہر بندے کی، وہ گناہگار ہے، پرہیزگار ہے، ہر بندے کی پکار کو رب ذوالجلال سنتا ہے،
لیکن رب کا ولی جب رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی کے سوال کو رد نہیں فرماتا، اپنے ولی کے کیے ہوئے سوال پر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، تو یہ جب رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتے ہیں تو ان کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالی کرم نوازی فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش سے وہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ چند دلائل تھے قرآن و حدیث سے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر استقامت اور اسی پر اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے۔